پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بھالو اور لومڑی کی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی سننے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلیں کہانی سٹارٹ کرتا ہوں۔ بھالو میاں اکثر بھی لومڑی کی چالاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بھی لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاح آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل گیا جس طرف لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے کیونکہ راستے میں کانٹے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا اب وہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو وہ اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ اس نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم پر ڈیوٹی دینا ہوتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن و امان قائم رکھتا تھا۔ وہ دن آ گیا جس دن بھی لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بھالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھی لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہیں ہیں، میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ بھالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانیں اور بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلنے لگے۔ وہ بھی کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے۔ اتنے میں بھالو کو اپنی بچی کی آواز آئی اور وہ بھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ بھی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بیوقوف بن چکی تھی، اب اس کو سزا ملنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلانے آتا وہ خود ہی بادشاہ سلامت کے پاس آ گئی۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آئی اور نہ ہی اس کی بات کا کسی نے یقین کیا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اس کو پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ یہ سن کر بھی لومڑی کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور ایک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا کہ دوسری کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی سٹوری کا نام ہے دھوبی اور گدھا۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلے اسٹوری سٹارٹ کرتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا جو شہر سے لوگوں کے کپڑے گدھے پر ڈال کر لے جاتا تھا اور دھونے کے بعد اسی پر لاد کر واپس شہر پہنچاتا تھا۔ دھوبی کی کمائی کا یہی ذریعہ تھا۔ وہ اس قدر کما لیتا کہ بآسانی گزر بسر کر سکے۔ اس کے باوجود وہ بے حد درجے کا کنجوس واقعہ تھا۔ شہر جا کر وہ خود تو مزے کے پکوان اڑاتا، لیکن دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی گدھے کو بھوکا رکھتا۔ گدھے کے چارے پانی پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرتا۔ دن یہیں گزرتے رہے اور گدھا بیچارہ بھوکا رہ کر اب بیمار رہنے لگا۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کی جسم کی ہڈیاں تک واضح نظر آنے لگی تھیں۔
لیکن ظالم دھوبی کو اس معصوم جانور پر ذرا ترس نہ آیا۔ ایک دن دھوبی شہر والوں کے کپڑے گدھے پر لاد کر لے جا رہا تھا کہ نکاہت کے باعث اچانک گدھا لڑکھڑا کر گر گیا، جس سے دھوبی کے سارے کپڑے مٹی میں گر کر خراب ہو گئے۔ دھوبی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن چونکہ وہ گدھے کی حالت دیکھ رہا تھا اس لیے اسے مارنے سے باز رہا۔ وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس سے اسے پیسے بھی لگانے نہ پڑیں اور گدھے کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم گدھے کو ساتھ لیے گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں سے اسے شیر کی کھال ملی۔ کھال کو دیکھ کر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس نے جھٹ کھال اٹھا کر گدھے کو پہنا دی۔ اگلے دن دھوبی گدھے کو لے کر پاس کے کھیتوں میں گیا جہاں لوگ کام کر رہے تھے۔ لوگوں نے جب شیر کو کھیتوں میں گھستے دیکھا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور خالی کھیتوں میں گدھا مزے سے گھاس چرنے لگا۔ اب دھوبی نے روز کا یہی معمول بنا لیا، وہ روزانہ گدھے کو کسی نہ کسی کے کھیتوں میں لے جاتا۔ لوگ شیر کی کھال میں چھپے گدھے کو شیر سمجھ کر ڈر جاتے اور اسے بھگانے کی جرات نہ کرتے۔ دھوبی خود چھپ کر تماشا دیکھتا اور جب گدھا گھاس چر لیتا تو اسے لے جا کر واپس لوٹا آتا۔ چند ہی دنوں میں گدھے کی صحت بہتر ہو گئی اور دھوبی اس بات سے بہت خوش تھا۔ بغیر کسی خرچ کے اس نے گدھے کی خوراک کا انتظام کر لیا۔ دھوبی اس بات سے انجان تھا کہ جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ایک دن حسب معمول دھوبی گدھے کو کھیتوں میں گھاس چرانے لے گیا۔ وہاں موجود لوگ بھی شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ گئے۔ ان سب میں ایک سمجھدار آدمی موجود تھا۔ پہلے تو وہ بھی ڈر کے بھاگنے لگا۔ اس نے شیر کو گھاس چرتے دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اسے علم تھا کہ شیر گھاس نہیں چرتے۔ دور نظر دوڑانے پر اسے درخت کی اوٹ میں چھپا دھوبی بھی نظر آ گیا تو ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ عقل مند آدمی نے کھیتوں میں کام کرنے والے کو اشارے سے بلایا اور انہیں ساری بات سمجھائی۔ سب نے مل کر دھوبی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام لوگ آہستی سے چلتے ہوئے عین دھوبی کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ جوں ہی دھوبی نے مڑ کر اپنے پیچھے تیش میں بھرے لوگوں کو دیکھا تو اسے اپنی شامت نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر نہ صرف اس کی خوب درگت بنائی بلکہ گدھا بھی اس سے چھین لیا۔ اس دن کے بعد دھوبی اپنے کاندھوں پر سامان لاد کر شہر سے لاتا اور لے جاتا، جبکہ گدھے کا نیا مالک نہ صرف اس سے بہت پیار کرتا تھا بلکہ کھانے کے لیے بھی اپنے کھیتوں سے تازہ چارہ مہیا کرتا تھا۔